السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، پیغام تراویح کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں 7ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ 7واں پارہ اس طریقے سے شروع ہوتا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ یہاں بات شروع ہو رہی ہے، اہل کتاب ہی کا تذکرہ ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کا تذکرہ جو عیسائی لوگ ہیں، اور نجاشی بادشاہ کے دربار میں جو عیسائی علماء تھے، عیسائی لوگ تھے، ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حق واضح ہو گیا، اور خود نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گئے، اور ان لوگوں نے کہا اے اللہ گواہی دینے والوں میں ہم لوگوں کا نام لکھ لے۔ تو انہی لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے اے لوگو حلال کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں کرتا۔ اس کے بعد قسم کے بارے میں آیا، قسم کا کفارہ کیا، خاص طور پہ وہ قسم جو تاکیدی طور پر کھا لی گئی ہے، پکی قسم، پختہ قسم۔ کچھ لوگ ویسے ہی قسم کھاتے ہیں، واللہ جو قسم زبان پر چڑھی ہو کوئی حرج کی بات ہے، لیکن پختہ طور پہ قسم کھا لی ہے، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا ہی نہیں، یا یہ کام کروں گا، تو اب قسم کا کفارہ کیا، جرمانہ دینا پڑے گا اس کو توڑیں گے تو کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ۔ 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا 10 غریبوں کو کپڑا پہنانا، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرنا، اگر یہ نہیں تو 3 دن کے روزے رکھنا۔ تو قسم کا کفارہ یہ 4 ہے، جب یہ دیں گے ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، تو وہ چیز حلال ہو جائے گی اور آدمی اپنا کام شروع کر دے گا۔ یہ واقعہ تو آیت نمبر 89 میں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 90 اور 91 بغور کیجئے، شراب اور جوئے کے بارے میں یہ تیسری شکل آ گئی اور تیسرا حکم آ گیا کہ اب ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ پہلی آیت شراب کے بارے میں تھی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43، یہ دوسری آیت تھی، دوسرا حکم تھا۔ پہلے حکم میں یہ تھا فائدہ کم ہے نقصان زیادہ، دوسرے حکم میں یہ تھا نماز کی حالت میں شراب پی کے مت جاؤ، نشے کی حالت میں مت جاؤ، تیسرا حکم یہ آ رہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ یہ کہا گیا اے ایمان والو، شراب ہے، جوا ہے، تھال ہے، پھر اسی طریقے سے فال نکالنا ہے، شیطانی کام ہے، تم اس سے بچ جاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دیں، کینہ کپٹ ڈال دے، تم لوگوں کو نماز سے، اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے۔ تو رک گئے کیا؟ صحابہ کرام نے کہا انتہینا ربنا، اے ہمارے رب ہم تو رک گئے، انتہینا ربنا، اے ہمارے رب ہم تو رک گئے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے حالت احرام میں ہے اور خشکی کا سفر ہے تو شکار نہیں کر سکتے، لیکن اگر سمندری سفر ہے تو شکار کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد آگے یہ ذکر ہو رہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو جو چیز واضح ہو تم اس کے بارے میں مت پوچھو، ورنہ تم اپنے آپ کو تنگی میں ڈال لو گے، پریشانی بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 104 پر غور کیجئے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف آؤ، تو وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو جیسا ہم نے پایا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ جواب دیتے کہ باپ دادا نہیں سمجھتے، نہیں جانتے، تو کیا تم بھی ایسے ہو جاؤ گے؟ تو آج کل تو یہی لوگوں کی دلیل ہے، غلط کام کرتے ہیں، کوئی دلیل نہیں بنتی تو بولتے ہیں باپ دادا غلط ہیں کیا؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ باپ دادا غلط بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے باپ دادا کے دین کو چیک کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کے دین کو چھوڑا تو توحید والوں کے امام بن گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ابا آزر نے اپنے باپ کے دین کو نہیں چھوڑا، جہنم میں چلے گئے۔ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا، تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ دلیل دینا کہ باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہے، کام نہیں چلے گا، دلیل دینے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ لوگوں اپنی فکر کرو پہلے۔ آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دوسروں کی فکر زیادہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، آیت نمبر 105 ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اپنی ہی فکر کرو، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرو، دوسروں کو بھی سیدھے راستے پر لانا، ان کی فکر کرنی ہے۔ اب اس کے بعد
ذرا قیامت کا منظر ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسولوں کو جمع کرے گا تو وہاں پوچھے گا ماذا اجبتم، کیا تم لوگوں کو جواب دیا گیا؟ اے اللہ ہمارے پاس تو علم نہیں ہے، اتنا ہی ہے جتنا تو نے دیا، تو غیب کا زیادہ جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے، جو احسانات کیے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ پرندے کی شکل مٹی کو دیتے تو وہاں بھی اللہ نے کہا بِإِذْنِی، میرے حکم سے، مردے کو زندہ کرنا میرے حکم سے اللہ نے فرمایا۔ پھر اسی طرح کوڑھی کو اور اندھے کو صحیح کرنا اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام میں کمال نہیں، کمال اللہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز عطا کی تھی۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ ماننے والوں کا تذکرہ ہے، ان لوگوں نے کہا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اوپر آسمان سے مائدہ دسترخوان اتارے۔ بولے اللہ اتارے گا، لیکن اللہ کی بات نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ بہت پکڑے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا، اللہ سے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ خلاصہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب آسمان سے تو مائدہ یعنی دسترخوان اتار تاکہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہو جائے۔ اللہ نے کہا اتاریں گے، لیکن اگر لوگ نہیں مانے، بات نہیں مانے، ایمان نہیں لائے تو ہم ایسی سزا دیں گے کہ دنیا میں کسی کو ویسی سزا نہ ملی ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری بات مانو، میری امی کی بات مانو، کیونکہ یہ دونوں معبود ہیں اللہ کے علاوہ؟ اللہ تیری ذات پاک ہے۔ میں نے کب کہا؟ اللہ تیری ذات پاک ہے۔ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغیوب۔ اللہ تیری ذات پاک ہے، میں یہ کیسے بول سکتا ہوں؟ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام قوم کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کرے گا تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے۔ کل قیامت کے دن اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، سچے لوگوں کو اس کی سچائی کام آئے گی اور لوگ جنت میں رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ کہا گیا آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ انعام، سورہ نمبر 6، یہ مکی سورہ ہے۔ انعام مانے چوپائے، اس کا تذکرہ 8ویں پارے کے اندر ہے۔ کون سے چوپائے کا تذکرہ ہے؟ یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر آپ غور کریں، دیکھیں مکی سورہ کا انداز ذرا سخت ہے۔ مکی سورہ کے اندر قوموں کے واقعات ہیں، مکی سورہ کے اندر توحید اور شرک کے بارے میں ہے۔ مکی سورہ کے اندر یہ بھی ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کن قوموں کو عذاب سے دوچار کیا ہے، جھٹلانے والے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ تو اگر لوگ نہیں مانیں گے تو ان لوگوں کا بھی انجام برا ہوگا۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین کو بنایا۔ تاریکیاں بہت زیادہ ہے، روشنی ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام کی روشنی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور آسمان و زمین کی رونق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ تمہارے بھیدوں کو جانتا ہے، ظاہری چیزوں کو جانتا ہے، پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہم نے کتنے گاؤں والے کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ اب اس پر غور کرنا ہے، اگر تم نہیں مانو گے کفار مکہ تو تمہارا بھی انجام بہت برا ہوگا۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کتاب کیوں نہیں اتری، آسمان پر کیوں نہیں گئے، یعنی کوئی چیز ہم کو نظر آنی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا؟ رسولوں کو جھٹلایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، اللہ کی رحمت غالب ہے اللہ کے غصے پر۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، تو جو کھلائے وہ اللہ، جو کھائے وہ غیر اللہ، وہ اللہ نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 17 سے 21 کے درمیان غور کیجیے، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف میں ڈالنا چاہے تو کوئی اس کو ختم کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو دور کر دے تو کوئی آپ کو تکلیف میں ڈالنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، آگے ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا میدان محشر کا تذکرہ ہے، لوگ وہاں جمع ہوں گے، لوگوں کے حالات کیا ہوں گے؟ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کاش کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم کو لوٹا دیا جاتا، ہم نہ جھٹلاتے، ہم مومنوں میں سے ہو جاتے،
ہوگا؟ کاش، افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جہنم کی طرف ڈال دیا جائے گا، ان لوگوں کو جہنم کی طرف ہنکا کے لے جایا جائے گا، وہاں ڈالا جائے گا۔ کہتے تھے دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے، کھیل تماشا ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ لوگ تو ایسے ہیں خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اپنے حق بات سے لوگوں کو روک رہے ہیں، خود بھی رکتے ہیں، خود فائدہ نہیں اٹھاتے، دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے نہیں دیتے ہیں۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی اور کہا جا رہا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، وہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، وہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی روٹی کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد قوموں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ خوشحالی لاتا ہے، تکلیف میں ڈالتا ہے، اور لوگ جب بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، بھلا بتاؤ من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تمہارے کان کو لے لے، آنکھ کو لے لے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو لے آئے سب چیزوں کو؟ کوئی نہیں لا سکتا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے آیت نمبر 50 میں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ، آپ کہہ دیجئے میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اور میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں ہیں، اور میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، میں وہی بیان کرتا ہوں، کیا اندھے اور دیکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے؟ آگے ذکر ہو رہا ہے غیب کا خزانہ اللہ ہی کے پاس ہے، خزانوں کی کنجیاں چابیاں اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اور وہی جانتا ہے خشکی اور تری میں کیا ہے، سمندر میں کیا ہے، خشکی میں کیا ہے، زمین میں کیا ہے، اور کوئی بھی پتا نہیں گرتا لیکن اللہ کو معلوم ہے، کوئی دانہ زمین کے اندر ہے اللہ جانتا ہے، کیا خشکی ہے اس کی تری ہے، یہ سب چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ تو غیب کا خزانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی ان کے پاس ہے تو ان کے پاس ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے غیب میں سے جس کو چاہے بتا دے، نبیوں کو بتایا تو ایک معجزہ ہے۔ آگے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں ملک الموت اور جو ان کی مدد کرنے والے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو اگر چاہے تو عذاب میں مبتلا کر دے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے سے پھر آپس میں لڑا کر کے عذاب دے گا، چکھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پر آ جائے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، آپ دوسروں کی طرف دھیان دیجئے، ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، اللہ اکیلے حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کئی آیتوں کے اندر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو اور اپنی قوم کو سمجھایا۔ اب اس کے بعد ان کے توحید کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 83 تک پڑھیے، واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے رات میں ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو کہا نہیں، میں ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے مجھے راستہ نہیں دکھایا تب تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد سورج کو دیکھا تو کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور سب سے بڑا ہے۔ تو دیکھیے جو چیز نظر آتی ہے لوگ اس کو رب مان لیتے ہیں، یا جو چیز پوشیدہ ہے اس کو بڑا سمجھتے، ان سے ڈرتے، جبکہ ڈرنا ہے اس سے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ تو سورج اللہ نہیں ہے، چاند اللہ نہیں ہے، ستارے اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نہیں ہے، اللہ کے ہیں یا اللہ کا ہے۔ چاند اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے، ستارے اللہ کے ہیں، آسمان اللہ کے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، یہ سب اللہ نہیں ہے، مخلوقات ہیں یہ سب، خالق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا
کہ میں یکسو ہوتا ہوں اس کی طرف جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آیت نمبر 79 ہے، قربانی کرنے جب ہم اور آپ چلتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں۔ کبھی غور کرنے کی ضرورت ہے، قربانی کرتے وقت روٹی اور بوٹی ہمیں یاد ہے، قربانی دینے کا جذبہ کہ اگر وقت آ جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم بھی تیار ہیں، کب ہو پائے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں ایسی چیزوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، کفار مکہ کو بھی ڈرانا ہے اور لوگوں کو بھی بتانا وہ توحید والے تھے۔ تم تو کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ دادا ہیں، کہاں ان کی بات پر عمل کر رہے ہو؟ ارے عمل تو کرو، وہ توحید والے تھے۔ شانتی کن لوگوں کو ملتی ہے؟ کہا جا رہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ آیت نمبر 82 ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو مکس نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا، تو انہی لوگوں کے لیے شانتی ہے اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اب اس کے بعد 18 نبیوں کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد یہ کہا گیا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ اس کے بعد فرشتوں کے بارے میں آیا کہ جب وہ روح قبض کرتے ہیں کافروں کی تو کہا جاتا ہے نکالو اپنی روح، تو کیا وہ لوگ نکال سکتے؟ کبھی بھی نہیں نکال سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے کہ وہی دانے کو پھاڑتا ہے، پھر اسی طریقے سے وہ گٹھلیوں کو پھاڑتا ہے، صبح کے وقت کو لاتا ہے، آسمان و زمین کا وہ بنانے والا ہے، سورج چاند ستارے سب کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ پھر اسی طرح بارش نازل کرتا ہے، پھل وغیرہ وہی اگاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں، ستارے راستہ دکھاتے ہیں، یہ تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بنایا اور تمام چیزوں کو وہ چلا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا کہ ان لوگوں نے جناتوں کے ساتھ، یعنی کفار مکہ نے جناتوں کے ساتھ اللہ کی رشتہ داری قائم کر دی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ جناتوں کے ساتھ رشتہ داری قائم کر دی، پھر ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دی اور دوسروں کے لیے بیٹے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ آگے ذکر ہے بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو نئے سرے سے بنانے والا ہے۔ بدیع اس کو کہتے ہیں کوئی چیز ایسی ہو اس سے پہلے اس کا سمپل موجود نہ ہو، پہلی مرتبہ وجود میں لانے والا۔ اب کسی چیز کا سمپل آ گیا تو لوگ نقل پر نقل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو نئے سرے سے بنایا۔ کسی نے اللہ تعالیٰ کو اس کا سمپل نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بیوی نہیں ہے۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل شیء وهو بكل شیء علیم۔ آسمان و زمین کو نئے سرے سے بنانے والا ہے۔ اللہ کو کوئی اولاد نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، اس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ نگاہیں جو ہیں آگے ذکر ہو رہا، ہم آخری صفحہ میں چل رہے ہیں 7ویں پارے کے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ نگاہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے اور وہ باریک بین ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، کوئی اس سے الگ تھلگ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تو خلاصے کے طور پر یہ بیان کیا جا رہا، اور آگے آیت نمبر 108 ہے سورہ انعام میں، اس پر غور کریں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور تم لوگ گالی مت دو ان کو جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، ورنہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے بغیر علم کے، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو یہاں صحافت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، لکھنے کا طور طریقہ بتایا جا رہا ہے، بولنے کا طور طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ ہم قلم کے ذریعے بھی کسی دھرم والے کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، ان کو گالی نہیں دے سکتے۔ اسلام نے کہا ہے کہ گالی نہیں دینا ہے، نہ لکھ کر گالی دے سکتے، نہ بول کے گالی دے سکتے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں، کچھ لوگ میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے اپنے قلم کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اپنی سوچ کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اسلام نے منع کیا، گالی مت دو جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ اب اس کے بعد کفار مکہ کی خواہش کا ذکر ہے کہ اگر رسول آ جائیں تو ہم تو ماننے والے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے یہ کیسے مانیں گے، ان کے پاس چیزیں آ گئی، سب کچھ آ گئی، ملنے کے بعد بھی وہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو ناظرین کرام، سامعین کرام، 7ویں پارے کے خلاصے میں آپ غور کریں، سورہ انعام کے اندر یہ مکی سورہ ہے اور اس کے اندر توحید پر زور دیا گیا ہے، مثالیں دی گئی ہے کہ آدمی کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، اگر اللہ لے تو کون لائے گا۔ پھر اسی طرح غیب کے بارے میں ذکر ہے، غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے،
توحید کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ وہ توحید کو کیسے تلاش کرتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو بھی ویسی تلاش کرنا ہے اور جم کے رہنا ہے اور توحید کے سلسلے میں فکر مند رہنا ہے۔ ایک اللہ کے بارے میں سوچنا ہے، غور کرنا ہے۔ جو چیزیں ظاہر میں نظر آتی ہے وہ اللہ نہیں ہے، اللہ نے ان تمام چیزوں کو بنایا، پورا سیٹ اپ بیٹھایا ہے، تو خالق کو پوجنا ہے نہ کہ مخلوق کو۔ اس لیے خالق کی عبادت کیجیے جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، مخلوق کی عبادت سے دور رہنا ہے۔ دینے والا اللہ ہے، لینے والا اللہ ہے۔ اللہ نے مختلف مثالوں کے ذریعے، مختلف طریقوں سے، مختلف نشانیوں کے ذریعے اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے، توحید کی نشانیاں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بیٹھا دے، شرک و بدعت سے اللہ تعالیٰ دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔